شام میں اسد خاندان کے اقتدار کا خاتمہ، 50 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنگجوؤں کے قبضے کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شام کے مختلف شہروں میں جشن، دمشق میں بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرا دیا، ساداتی محل میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ عوام نے اپنا غصہ ایرانی سفارت خانے پر دھاوا بول کر نکالا۔ حیات التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اعلان کیا کہ دمشق آزاد ہو گیا۔ پرامن اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ بشار الاسد خاندان کے ساتھ روس فرار۔ شام میں سینکڑوں پاکستانی پھنس گئے، خاندان والوں کے ساتھ رابطے کٹ گئے۔ چنیوٹ کا ایک خاندان بھی وہاں شدید پریشانی کا شکار ہے۔ متاثرہ خاندان کے علی نامی نوجوان نے ARY نیوز کو بتایا خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، اب ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سفارت خانہ شہریوں سے رابطے میں ہے۔ ہوائی اڈہ کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کو سفارت خانہ آسان بنائے گا۔ بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو۔ کارکن اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہیں، جلد کال دیں گے، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں کانفرنس سے خطاب، کہا ڈائریکٹوریٹ بنا کر مدارس کو عملی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ڈمی چیزیں نہیں چلیں گی، حقیقی مدرسہ چلے گا۔ مدارس بل پارلیمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے اسے رکوا دیا، صدر مملکت نے مدارس بل پر دستخط نہیں کیا، سوال تو بنتا ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں تیز، حکومت کا مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ نواز شریف کا بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مفاہمت کا مشورہ۔ چودہ دسمبر کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، 14 سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی MQM رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، بولے بانی PTI کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، بہنوں کے سوا کوئی بانی سے مخلص نہیں، ان کی جان پر سیاست ہو رہی ہے، بانی PTI کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں تو زیادہ دن نہیں چلے گی، دھرنے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی اب ملک برداشت نہیں کر سکتا، تمام سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا، عدلیہ سے گزارش ہے جو قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اس کا احترام کرے۔ ملک میں ورچوئل مارشل لاء لگا ہوا ہے، شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی کے حکم پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے، تقریباً تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے، بانی PTI کی مذاکراتی کمیٹی سب سے بات کرے گی، ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ساتھیوں کی رہائی ہے۔ شبلی فراز نے کہا غلطیوں کی داستان بڑی لمبی ہے، پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی، ہمارا مینڈیٹ چرایا، ایک غلطی ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر، ملٹری کورٹ فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت آج ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی کے خلاف درخواست آج سنی جائے گی۔ نگراں حکومت کے فیصلے کے خلاف فرحت اللہ بابر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ صحافی ارشد شریف قتل اسقد کیس بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ تینوں مقدمات کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کرے گا۔ مٹھی اسپتال میں بچوں کی اموات کے کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے جامعہ کراچی اور سندھ یونیورسٹی کی فیسوں میں فرق پر سوال اٹھا دیا، فیسیں یکساں کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی کے طلبہ کے لیے بھی فیسیں کم کی جائیں، حکومت عوام کو تعلیم نہیں دے رہی تو ہم پر فرض ہے ایسے لوگوں کو ہٹا دیں۔
بنو قابل ٹیسٹ کے طلبہ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کا 10,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. بولے مفت لیپ ٹاپ اسکیم پر کام کر رہے ہیں, آغاز کراچی سے کریں گے. سرکاری جامعات میں IT شعبے میں فیسز بہت زیادہ ہیں. ہم صرف مفت IT کورسز نہیں کرا رہے بلکہ ملازمتوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں. گلشن اقبال میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلبہ و طالبات کی شرکت. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ. کراچی میں ٹیسٹ 10 کے بجائے 12 بجے شروع ہوا. دورانیہ 3 سے بڑھا کر 3.5 گھنٹے کر دیا گیا. امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانکس ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی. کراچی میں منعقدہ MD کیٹ میں امیدوار کی جگہ پیپر دینے والے 2 ملزمان گرفتار. عبد المجید اور کیسر علی IBA کیمپس میں اصل امیدواروں کی جگہ پرچہ دے رہے تھے. ملزمان کے خلاف مبینہ ٹاؤن تھانے میں پرچہ لینے والے پروفیسر کی مدعیت میں دفعہ 420 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. سہولت کار کامران حیدر اور مختار بھی مقدمے میں نامزد. کراچی کے علاقے بہادر آباد دھوراجی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے عدنان عباسی نامی شہری کو قتل کیا. مقتول کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا ٹارگٹ کلنگ. تحقیقات شروع کر دی ہیں. سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف پوسٹ کرنے پر حیدرآباد میں PTI UC چیئرمین گرفتار. FIA نے شاہ لطیف ٹاؤن UC 115 کے چیئرمین شکیب قائم خانی کو گرفتار کر لیا. شکیب قائم خانی مسلسل سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پوسٹ کر رہا تھا. شکیب قائم خانی کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج. سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج. ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. کوٹ ادو سے منتخب PTI MNA شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا. حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل. چار روز گزر گئے قصور کے علاقے الہ آباد سے لاپتہ بچہ بازیاب نہ ہو سکا. والد نے بتایا عبداللہ گھر سے کھیلنے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا. خدشہ ہے بچے کو اغوا کیا گیا. پولیس تعاون نہیں کر رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں. اور دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات. پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات آج ہوگی. بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ. کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی.